رزق خواتین یوٹیوب چینل کے ناظرین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نوشاد احمد برکاتی آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ حضرات، یہ قسط نمبر 15 ہے۔ اس سے پہلے 14 قسطیں گزر چکی ہیں، جن میں نے وہابیوں کے عقائد باطلہ کا زبردست رد کیا ہے اور اہل سنت کے موقف کو اس قدر مضبوط اور ناقابل انکار دلائل سے مزین کیا ہے کہ وہابی صبح قیامت تک مرتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے، لیکن اہل سنت کے کسی بھی عقیدے کو غلط ثابت نہ کر سکیں گے اور نہ تو وہابیوں کے باطل و غیر اسلامی عقیدے کو اسلامی عقیدہ ثابت کر کے وہابیوں کا مسلمان ہونا ثابت کر سکیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کر ہی نہیں سکیں گے وہابی۔ اور اس سے پہلے والی قسطوں میں میں نے یہ بھی بتایا ہے، وہ 14 نمبر 13 نمبر والا قسطیں پڑھی سنیے، بتایا ہے کہ یہ وہابی انبیاء اولیاء کی عظمتوں کے بڑے منکر و دشمن ہیں، اور یہ وہابی انبیاء کرام کی طرف منسوب ہو جانے والی چیزوں کو حرام، ناجائز، شرک وغیرہ کہتے ہیں۔ لیکن میں نے دکھایا ہے، بتایا ہے کہ اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، ہوتے ہی ہیں۔ محبوبان الہی، انبیاء اولیاء تو ہوتے ہی ہیں بڑی شان والے۔ ارے ان کی قدموں سے جو چیز منسوب ہو جائے، ان کی قدموں کو جو بوسہ دے، ان کے قدم پاک، ان کے قدم پاک کے لیے موم کی طرح پگھل کر ان کا نشان قدم اپنے کلیجے پر لے لے، وہ اتنا محترم ہے کہ اس کی عظمتوں کا اندازہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور وہ کپڑے کا کرتا جو مس ہو جائے، انبیاء کرام کے جسموں سے، اس کپڑے کا یہ عالم ہے، اس کپڑے کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ وہ کپڑا حاجت روا اور مشکل کشا بن جائے، جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک سیدنا یعقوب علیہ السلام جب فراق یوسفی میں روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، بھائیوں نے کہا کہ
والد محترم کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، روشنی چلی گئی ہیں، تو آپ نے اس کرتے کو دیا مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، اپنے کرتے کو دیا کہ لو لے جا کے میرے والد محترم کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ تو بھائیوں نے لا کے جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کے روئے پر انوار پر اس کرتے کو ڈالا تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں، گئی ہوئی بینائی واپس آ گئی۔ تو جس میں اطہر سے لگ جانے والا کپڑے کا کرتا ایسی مشکل کشائی اور حاجت روائی فرمائے تو اس ذات کرامی کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جس میں اطہر سے یہ کپڑا مس ہوا ہے۔ اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے اپنے گزشتہ ویڈیوز میں، وہاں سماعت فرمائیں۔ تو حضرات اب میں عرض یہ کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ جانتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایسے ناہنجار لوگ بھی پیدا ہوں گے جو میرے محبوبوں کی قبروں سے بڑی دشمنی رکھیں گے اور ان کو مردہ کہیں گے، معاذ اللہ مردہ کہیں گے۔ تو یہ وہابی لوگوں نے اپنا عقیدہ بنایا ہے، ان وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مردہ ہیں، اپنی قبر میں زندہ نہیں ہیں، وہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، یہ سب بنایا ہے عقیدہ۔ اور مزارات کے تو بڑے دشمن، کتنے دشمن ہیں کہ دن رات مزارات ہی کے خلاف دریدہ دہنی اور بد زبانی کرتے رہتے ہیں۔ تو پہلے قرآن کی ایک آیت کریمہ سنیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے بتا دیا ہے کہ قرآن پر ایمان رکھنے والا ہر مسلمان یہی ایمان رکھے گا کہ ان کو انبیاء اولیاء کو مردہ مت کہو، بلکہ سوچو بھی نہیں ایسا کہ وہ مردہ ہیں۔ چنانچہ پارہ 2 کی آیت کریمہ 154 آیت ہے، سنیے۔ اس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں، جو خدا کے راستے میں شہید کیے جائیں، ان کو مردہ مت کہو، ان کو مردہ مت کہو۔ اتنے ہی سے بات واضح ہو گئی تھی کہ مردہ نہیں کہیں گے تو زندہ کہیں گے، لیکن قرآن پاک نے اتنے ہی پر نہیں چھوڑا، بلکہ یہ فرمایا کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، ہاں تمہیں خبر نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مردہ کا اطلاق انبیاء اولیاء پر حرام قرار دے دیا۔ کوئی مسلمان ایسی جرت کر ہی نہیں سکتا ہے کہ انبیاء اولیاء اپنے قبروں میں تشریف فرما ہیں ان کو مردہ کہے، ان کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہے، یہ سب کہے، لیکن یہ وہابی ملعون تقویت الایمان پڑھ پڑھ کے میرے سرکار کو اور تمام انبیاء اولیاء کو جو اپنی قبروں میں آرام فرما ہے ان کو مردہ کہتے ہیں۔ اور بھی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہرا بٹھا دیا ہے ایسا سوچنے پر بھی کہ تم ایسا دل میں خیال بھی مت لاؤ، سوچو بھی نہیں کہ میرے محبوب اور میرے محبوب کے غلام مردہ ہیں، سوچو بھی مت، ایسا دل میں ایسا خیال بھی مت لاؤ۔ یہ پہرا بٹھا دیا ہے، اور قرآن کی آیت کریمہ پڑھنے کے بعد بھی، جاننے کے بعد بھی، سننے کے بعد بھی آج یہ وہابی بڑی دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، ایسا کیوں کہتے ہیں؟ میں بتاؤں کہ انبیاء کو مردہ کہنے والا اور ان کی قبروں سے سخت عداوت و دشمنی کا اظہار کہنے والا مخلوق میں پہلا فرد ابلیس لعین ہے، ابلیس لعین ہے سب سے پہلا۔ چنانچہ نزہۃ المجالس جلد 2 صفحہ 144 پر ہے۔ کیا ہے؟ صفحہ 144 پر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح کی کشتی طوفان سے کنارے پر لگی تو شیطان آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ میں ابلیس ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ خدائے تعالیٰ سے مجھے معافی لے دے اور میں توبہ کرتا ہوں، خدا سے کہو کہ میری توبہ قبول کر لے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے مولا، تو بھی جانتا ہے کہ یہ شیطان ہے اور یہ معافی مانگ رہا ہے، ہم کیا جواب دیں اس کو؟ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے کہو، اے نوح ابلیس لعین سے کہو کہ اس کی توبہ قبول کی جائے گی، لیکن شرط وہی پہلے والی۔ کیا؟ کہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر سجدہ کر لے تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے حکم خداوندی شیطان کو سنایا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تو زندے کو سجدہ نہیں کیا تھا، تو اب مردے کو کیوں سجدہ کروں؟ دیکھا حضرات ابلیس لعین کتنا بڑا ملعون ہے، کیسا خبیث ہے، ایمان کا کتنا بڑا ڈاکو ہے یہ لعین کہ نبی کو مردہ کہہ رہا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بیت المقدس جائے یا خانہ کعبہ جائے، بلکہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا تعالیٰ کو یہ علم تھا
کہ چونکہ یہ قبروں کا مزاروں کا بہت بڑا دشمن ہے، اس لیے اس کو قبروں پر جانا ہی نہیں اور مجھے اس کی توبہ قبول کرنا نہیں، مجھے اس کی توبہ قبول کرنا نہیں۔ تو جیسے ہی نوح علیہ السلام نے سنایا ابلیس لعین کو کہ یہ حکم خدا بندی ہے کہ چلا جا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر انور پر اور جا کے سجدہ کر، بس کیا کہنے لگا کہ میں نے زندہ کو تو سجدہ ہی نہیں کیا تھا، مردہ کو سجدہ کروں گا، اور قبر پہ جا کے مزار پہ جا کے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھا حضرات، یہ ابلیس لعین سیدنا نبی کو سب سے پہلا مردہ کہنے والا یہ ابلیس لعین ہے، اور ان کی قبروں کا بھی دشمن ہے کہ ان کی قبر مبارک پر جانے کو تیار نہ ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرمان سے ثابت کر دیا ہے کہ میرے محبوبوں کے مزارات، میرے محبوبوں کی قبریں کس قدر پر وقار اور پر عظمت ہیں کہ وہاں سے بھاگو گے، وہاں سے دشمنی رکھو گے، وہاں جا کے ان کی تعظیم نہ کرو گے تو تم شیطان لعین کے پیروکار ٹھہرو گے، کافر ہی ٹھہرو گے، مسلمان ثابت نہیں ہو سکتے۔ تو حضرات، یہ تو آپ نے سنا، اب اس کے بعد قسط نمبر 16 کا انتظار فرمائیں، اور اس میں بھی میں بتاؤں گا کہ یہ وہابی اپنے اس عقیدے میں کہ انبیاء کرام مر گئے ہیں، مردہ ہیں، قبروں میں موجود نہیں ہیں، مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، اتنا پختہ ہے اس عقیدے میں کہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کو قبروں میں زندہ مانے وہ بھی کافر و بے ایمان ہے، کافر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو انتظار فرمائیں قسط نمبر 16 کا، ان قریب قسط نمبر 16 بھی آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔